احمد آپ مجھے بتائیے ہم پری پوزیشننگ کی بات کر رہے تھے تو ایران نے یہ پوزیشن لی ہے کہ ابھی تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ سیز فائر لیبنن میں، اس کے فیکٹرز ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور جو ایران کے بلاکڈ ایسیٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی سارٹ کیا جائے، تو یہ کتنا ممکن لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کی آواز طے کر رہی تھی، میں سوال صحیح سے سن نہیں سکا پہلے والا پارٹ۔ جی احمد، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ لیبنن کے حوالے سے تو آپ نے بات کی ہے کہ یہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا جو فریقین ہیں، لیکن جو ایران کے بلاکڈ ایسیٹس ہیں یہ بھی ایران کی طرف سے سجیشن ہے کہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے کہ ہمارے بلاکڈ ایسیٹس کو ان بلاک کیا جائے تاکہ وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہوں اپنی معیشت کو لے کے۔ جی اس میں دیکھیں ایران کا تھرو آؤٹ دا نیگوسیشن جب سے بات چیت چل رہی تھی اس جنگ کے دوران بھی، تو ایران نے اپنی جو پرائیورٹی لسٹ ہے اس میں اپنے جو ایسٹس ہیں یا اپنی سینکشنز ہیں اس کے اوپر، یعنی اکنامک امپلیکیشنز جو ایران کے لیے ہو سکتی تھی، ایران نے اس کو بہت کیئرفلی ہینڈل کیا اور بہت ہائی پرائیورٹی کے اوپر رکھا۔ تو اس جنگ میں دیکھیں بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں دنیا کے حساب سے۔ اس جنگ میں ایک گلوبل آرڈر جو آپ مڈل ایسٹ کے اندر جس کو آپ کہہ سکتی ہیں، وہاں سے لے کر بہت ساری اور چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہیں۔ مڈل ایسٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم مڈل ایسٹ آفٹر دس وار، امریکہ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم یو ایس، اینڈ ایران از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم ایران۔ اسی طرح جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان پہ بھی اس کا امپیکٹ آیا، تو چاہے آپ جیو پولیٹیکل ڈومین میں دیکھیں چاہے آپ اکنامک ڈومین میں دیکھیں، ان سارے ایسپیکٹ میں آپ کو اس نیگوسیشن کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کی اسپیس بنتی ہوئی نظر آئے گی جو اس جنگ سے پہلے ممکن نہیں۔ احمد یہ بتائے گا کہ کس طرح کا اسٹریٹجک شفٹ ہوگا گلف کنٹریز میں، کیونکہ یہ تو ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ایئر بیسز ان کو راس نہیں ہے امریکہ کی، بٹ واٹ کائنڈ آف شفٹ وڈ وی سی؟ دیکھیں جو نیچرل شفٹ ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے پچھلے 1-2 سالوں سے، جس کو آپ مانیٹر بھی کر رہے ہیں، وہ یہ آ رہی ہے کہ امریکہ اپنی جو اسٹریٹجک امریکہ کی جو پالیسی ریٹرینچمنٹ کی پالیسی ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو ویسٹرن ہیمیسفیئر اور جو مونرو ڈاکٹرن کے تحت وہ لوگ چل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاور کو اپنے گھر میں، جس کو میک امریکہ گریٹ بھی کہتے ہیں، جس کو یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اسپیچز میں بھی کہا تھا کہ میں مڈل ایسٹ سے اپنی فوجوں کو نکالوں گا۔ تو 2021 آنورڈ جو تھوڑا سا شرنکنگ آف فٹ پرنٹ آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر نظر آ رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نیچرلی اب زیادہ ہوگا۔ اور مڈل ایسٹ کے اندر جو انوملی کریٹ ہوئی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد، کہ جس میں ایک ایکسٹرنل آؤٹ سائڈ دور سے ایک ایکٹر نے آ کے یہاں پہ سیکورٹی فریم ورک اور سیکورٹی گارنٹیز دی تھی، آئی تھنک مڈل ایسٹ اپنی ریالٹی کی طرف واپس جائے گا، وچ از کہ کوئی نہ کوئی انڈیجنس سیکورٹی ماڈل یہ لے کے آئیں گے، اور اس انڈیجنس سیکورٹی ماڈل میں ایک کلیکٹیو سیکورٹی امبریلا مڈل ایسٹ کو ملے گا کہ جس کے تحت وہ آگے مزید فنکشن کر سکے۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑا لمبا لینتھی پروسیس ہے، اوور نائٹ نہیں ہوگا، لیکن اس کی ڈائریکشن مجھے سیٹ ہوتی بھی نظر آ رہی۔ اور اسد آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے آپریٹ کرنے کا طریقہ اب نیا ہوگا، کیونکہ ایرانی اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ اب ہم ٹیکس لیا کریں گے، لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا یہ نہیں ہوگا، یہ معاملات کیسے طے پائیں گے؟ اور امریکہ کی تو یہ بھی اوپینین رہی ہے کہ اس کے بند ہونے سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی ان کو ڈائریکٹلی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا ایک سلوگن ہے کہ ڈرل بیبی ڈرل، کہ امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رشیا سے بھی اور سعودی عربیہ سے بھی زیادہ تیل ہے، ہم اپنے اوپر ہم خود انحصاری رکھتے ہیں، سو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے الائز کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ نہ صرف جیسے احمد حسن نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کا جو فیوچر سیکورٹی پیراڈائم ہے وہ بڑی تبدیلی کو دیکھے گا، آپ اسٹریٹ آف ہرمز کے لحاظ سے بھی یہ بھی ویسے نہیں رہے گا جیسے پہلے تھا، دونوں میں سے ایک تو ہو جائے گا، یعنی یا تو یہ ایک انٹرنیشنل ارینجمنٹ میں اس کا کنٹرول جائے گا جس کے امکانات کم ہیں کیونکہ ایران فوری طور پہ اس پہ سرنڈر نہیں کرے گا، یا اگر وہ کرے گا تو یا دوسری اس کی شکل یہ ہے جیسے ایران کہہ رہا ہے کہ اب ہم اس کے اوپر ٹیکس نافذ کریں گے، ٹیرف لگے گا جو کہ ایران کو اکنامکلی بینیفٹ کرے گا، اور ایران اگر اس پہ ایگری کرتا بھی ہے کسی انٹرنیشنل میکانزم یا ڈسپلن میں اس اسٹریٹ آف ہرمز کو لے جانے میں، تو اس میں اس کے دوست اور اتحادی ممالک اور ریجنل پاورز ہو سکتی ہیں، چائنا اور رشیا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے ریفرنس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وار نے یہ ضرور ریفلیکٹ کر دیا ہے، میں یہ اس پس منظر میں بات کر رہا ہوں جو احمد حسن صاحب بات کر رہے ہیں، کہ اگر وہ کوئی بھی ایسا ایڈونچر یا وینچر شروع کرتا ہے تو اس کو لیجیٹیمیسی نہیں ملتی ہے جب تک کہ وہ نیٹو جس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت مخالف ہیں وہ نیٹو ساتھ نہیں ہیں اور یورپین الائز ساتھ نہیں ہیں۔ تو دیکھیں ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے نام پہ ایک تباہی ڈالی گئی عراق کے اندر، لیکن ایٹ لیسٹ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے ساتھ
کھڑی تھی, ویسٹرن الائز اس کے ساتھ تھے, اور باقیوں نے بھی مانا, یونائٹڈ نیشن جیسے پلیٹ فارم بھی ساتھ تھا, اور نیٹو. افغانستان کے اندر جو ایڈونچر کیا گیا, اس کو انویڈ کیا گیا, وہ بھی نیٹو کے امبریلا کے نیچے, اور ویسٹرن الائز اس کے ساتھ کھڑے تھے. اس وار میں امریکہ نے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ پایا ہے, اور اس سے نہ صرف اس کی اخلاقی جو ایک آف کورس اس کی جو پوزیشن ہے, مورل پوزیشن ہے, وہ بہت کمزور ہوئی ہے, بلکہ اس کے جو ویپنز کا اور اپنی طاقت کا جو استعمال کیا گیا ہے, اس کے بعد سے بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک بے خوفی کا ایلیمنٹ پوری دنیا کے سامنے آتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.